الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 9 انعامات کیے تھے اور وہ آپ اس رکوع کے اندر بھی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ بھی۔ آگے واتقوا یوما لا تجزی، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں بدلہ دے گا نفس کوئی نفس عن نفس کسی نفس کو شیئا کچھ بھی، ولا اور نہ ہی یقبل قبول کیا جائے گا منہا نہ ہی قبول کی جائے گی منہا ان سے شفاعت سفارش، ولا یؤخذ اور نہ ہی لیا جائے گا منہا ان سے عدل فدیہ یا معاوضہ، ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی بدلہ نہیں دے گا اور نہ ہی ان سے سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ان قیامت کا دن حشر کا دن مراد ہے جس دن کچھ بھی کسی کو کام نہیں آئے گا۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ یہ بھی انعامات ہی ہیں کہ جب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے۔ پھر آگے کیا سزا دیا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم یستحیون زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو، یحیی سے نکلا ہے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ اب یہ فرعون کون تھا؟ یہ فرعون مصر کا جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کو فرعون کہا جاتا ہے، اور جہاں جس فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ولید بن مصعب بن ریان ہے، یا دوسرا قول ہے کہ مصعب بن ریان ہے۔ آگے وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑا بکم تمہارے لیے البحر دریا کو، فَأَنجَيْنَا بحر سمندر کو کہا جاتا ہے ویسے، بحر سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر ڈالا، آل فرعون آل فرعون کو، فرعون کی اولاد کو، فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا اور پس ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر ڈالا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور فرعون کیسے غرق ہوا، یعنی جو دریائے قلزم ہے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تو دریا کے اندر کوئی راستہ نہیں تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے سمندر تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو اس کے 12 حصے ہو گئے، 12 راستے اس میں بن گئے، یعنی پہاڑ کی طرح جو پانی جہاں تھا وہیں پہ رک گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم گزر گئی، اور فرعون کا پورا لشکر بھی یہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن جیسی فرعون کا آخری لشکر کا آخری بندہ داخل ہوا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو پانی میں غرق کر ڈالا، یعنی پورا لشکر ڈوب گیا۔ آگے وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے، 40 وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ 40 لیلۃً راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اب یہ سارے واقعات جو پیش آئے ہیں یہ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے
بلایا کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو وہاں پہ 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے 10 راتیں اور بڑھا دیں۔ یہ میں آپ کو پوری تشریح شام کو بتا چکی ہوں۔ اور وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسیٰ، پھر 40 راتوں کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ رہے اور پیچھے سے قوم نے گمراہ ہو گئی، قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور گمراہی کا سبب ایک سامری بنا، اور سامری نے ایک بچھڑا بنایا تھا جو کہ من حلیشہم کا لفظ آگے استعمال ہوگا، یعنی زیورات وغیرہ سے تیار کیا گیا تھا، اور اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی ڈالی گئی تھی۔ تو اب انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تم سے معاف کیا، مِن بعد ذَلِکَ، اس کے، پھر ہم نے تم سے اس کے بعد معاف کیا یا درگزر کیا، لعلکم، تاکہ تم، شاید کہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہمیں دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور موعظے، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی ہے، اور یہ بھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد دی گئی ہے۔ آگے والفرقان، فرقان آپ ایک آدھ قرآن پہ مواعظوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جتنے قرآن پاک ہیں ان میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو حق اور باطل کے درمیان کوئی بھی چیز جو فرق کرنے والی ہوگی تو اس کے لیے فرقان لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، راہ پا جاؤ۔ وعید، اور جب قول موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا، پس تم توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ذالکم، یہ، یا اس میں تمہارے، یہ خیرٌ، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند، پاس، بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر، معبود کی عربی نہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ ساتھ پڑھیں گے، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، بارئکم، نئی دفعہ پیدا کرنے کو بولتے ہیں، باری لفظ ہوتا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، پس تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پس وہ متوجہ ہوگا تم پر، رجوع کرے گا تم پر، انہ، بے شک، وہ التواب، وہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور تقریباً جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا تو 70,000 نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نے دعا کی، ساتھ ان کے بھائی نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہ حکم ہٹا لیا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو قتل، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ یہ ایسے ہی قتل کرتے رہے تو میری امت ایسی ہی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ حکم دور کر دیا، ختم کر دیا۔ وعید، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لگا آپ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتاً، سامنے، فاخذتکم، پس تمہیں پکڑ لیا، الصاعقۃ، ایک چیخنے، وانتم، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا سامنے ظاہرتاً نہ دیکھ لیں، بس تمہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا اور تم ظالم تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر جب کوہ طور پر گئے، کیونکہ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قرآن جو بھی تورات ہے یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوئی ہو، اس لیے
ہم بھی اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر لے کر گئے تو اس نے ان 70 آدمیوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ، ایک زلزلہ، ایک آواز ان کے اوپر بھیجا بہت زور سے، اصواعتا یعنی آواز بھیجی، چیخ بھیجی، جس کی وجہ سے یہ سب مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو چاہتا تو ان کو پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، اب اگر میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھ کو الزام ٹھہرائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے تحت ان کو زندہ کر دیا، ان 70 آدمیوں کو۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد ہے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا یا زندہ کیا، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن من والسلویٰ اور سلویٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں سے سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلویٰ نازل کیا۔ کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وما ظلمونا اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا اور لیکن تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون خود ظلم کرتے۔ یہ سابر وادی کے واقعات ہیں کہ انہوں نے خواہش کی تھی کہ ہم پر من و سلویٰ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کیا بادلوں سے، سفید کلر کا بادل تھا جس نے ان پر سایہ کیا تھا، اور ٹھنڈک وغیرہ کا وغیرہ ہوتی تھی اس بادل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے ان پر بادل سے سایہ کیا۔ جب کھانے وغیرہ کا مطالبہ ان نے کیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ آسمان سے نازل کیا۔ من کہا جاتا ہے، بہت سے اقوال ہیں لیکن دو ہی آپ بس یاد کریں، ایک بھائی سفید سے زیادہ یعنی شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز، اور بہت ہی زیادہ سفید چیز ہوتی ہے جو کہ صبح کے وقت ان کے درختوں پر اتری ہوئی ہوتی تھی، جیسے شبنم وغیرہ ہوتی ہے، شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، ایسے یہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور سلویٰ کے جو بٹیر ہوتے ہیں، یعنی اسی کی طرح کچھ چھوٹے چھوٹے پرندے سے ہوتے تھے جو ان کے پاس، ان کے گھروں کی جھونپڑیوں کے پاس آ جاتے تھے، یہ ان کو پکڑ لیا کرتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے، یعنی ان کو مشکل نہیں ہوتی تھی پکڑنے میں۔ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، بس اتنی ہی آپ کے لیے ایک بہت ہے۔ کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا اور ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا لیکن تم اپنی جان پر خود ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں سے شئتم تم چاہو، رغداً رغبت سے، با فراغت صدیقے سے، اطمینان سے، بے روک ٹوک، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہتے ہوئے، حطۃ بخش دے، معاف کر دے، نغفر لکم ہم تمہیں بخش دیں گے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید واو اور ان قریب نہ ہم زیادہ دیں گے، المحسنین نیکوکاروں کو۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس کھاؤ جہاں سے تم رغبت کے ساتھ چاہو، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے ہوئے کہ ہمیں معاف کر دے، ہم تمہیں ہماری خطاؤں کو بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکوکاروں کو زیادہ دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے من و سلویٰ کے علاوہ کھانے کا مطالبہ کیا، آگے تقریباً آپ پڑھیں گے، یہاں پہ نیچے ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ بستی کے اندر، یہ شام فلسطین کی جو بستیاں ہیں بیت المقدس کی طرف، اس طرف داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گی۔ تو شرط یہ تھی کہ تم لوگوں نے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرینوں کے بال داخل ہوئی ہیں، گھسیٹتے ہوئے سرینوں کے بال داخل ہوئی ہیں، اور دوسرا حکم تھا کہ وقولوا حطۃ، حطۃ معاف کر دے کا لفظ استعمال کرنا، لیکن حنطۃ کا لفظ یا فی شعرۃ کے الفاظ وغیرہ آتے ہیں کہ جس کا ترجمہ مطلب یہ بنتا ہے کہ دانہ بالی میں ہے، وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے یہ داخل ہوئی ہے۔ اور پھر آگے آپ لوگ مزید پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا قتال کر، وہاں تو بہت زبردست قوم ہے، تو یہ مکر گئے تھے مقابلہ کرنے سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
کے دور کے اندر انہوں نے یہ ملک کے اندر داخل نہیں ہوئی ہیں، اس ملک کے اندر نہ یہ فتح یاب ہوئی ہیں، پھر بعد میں ایک اور نبی کے تحت انہوں نے جہاد کیا اور یہ فتح یاب ہوئی ہیں۔ ان کے ہر ایک واقعہ بہت بڑا ہے اور یہ تقریباً قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے آتا جائے گا۔ آگے پس بدل ڈالا الذین، ان لوگوں نے ظلم و جن ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی، غیر سوائے الذی جو کہ قیل کہی گئی تھی لہم ان سے، بس ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ سے بدل ڈالا۔ فانزلنا، پس ہم نے نازل کیا علی الذین ان پر ظلم جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بما کانوا بسبب تھے یفسقون وہ فسق کرتے، نافرمانی کرتے، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے رجز یعنی عذاب نازل کیا بسبب اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے، اور یہ عذاب طاعون کی بیماری تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی۔ اور یہ بدلہ یہاں پہ اس الفاظ کے ساتھ آ رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔